السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی سہولت کاری کا ازالہ کر رہی ہے اور بڑے پیمانے پر کر رہی ہے، جتنی بھی پوری قوت کے ساتھ۔ آج آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جو ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جو بہت بڑے ماسٹر مائنڈ تھے اس سہولت کاری کے، اس کو پاک فوج نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کا کورٹ مارشل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ آئی ایس پی آر نے باضابطہ طور پر بیان جاری کیا ہے، پریس ریلیز جاری کی ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کیں اور ان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ان کو گرفتار کر کے تحویل میں لے کے کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے۔ اب فوج اور اسٹیبلشمنٹ تو ازالہ کر رہی ہے، لیکن ایک محاذ ہے عدلیہ کا جہاں سے سہولت کاری ابھی بھی چل رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے اور بڑی شد و مد کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری آئین و قانون کو یعنی بائی پاس کر کے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے، سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ تو یہ سہولت کاری کیسے بند ہوگی؟ ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں اور سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اگلی باری کس کی ہوگی اور سہولت کاری جو عدلیہ سے ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو۔ طیب، پہلے تو یہ بتائیں کہ اب جنرل فیض تو جو ماسٹر مائنڈ تھے، بانی تھا عمران پروجیکٹ، ہاں عمران پروجیکٹ کا بانی، ایک بانی پی ٹی آئی ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، دوسرے عمران پروجیکٹ کے بانی بالکل فیض حمید تو گرفتار ہو گیا۔ اب کس کی باری ہوگی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ باری تو اب دیکھتے ہیں کہ وقت کس کا تعین کرتا ہے، کیونکہ وقت بڑا بے رحم ہے اور اس میں گزر ہی جانا ہوتا ہے۔ اور مقافات عمل بھی یہ خوبصورتی ہے اس وقت کی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ مقافات عمل کو بھی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو اب میں اس چیز پہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ پروجیکٹ عمران کے بانی، معمار، مستری جنرل فیض، وہ تو اب شکنجے میں آ چکے ہیں اور ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اس پروجیکٹ اس بانی پروجیکٹ عمران کے جو بانی پروجیکٹ ہے، جنرل فیض نے عدلیہ میں کیا گل کھلایا۔ بانی پروجیکٹ عمران، بانی پروجیکٹ عمران، فیض حمید نے عدلیہ میں بانی عمران پروجیکٹ، عدلیہ میں کیا گل کھلائے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک لمبی فہرست ہے، لمبی وہ ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیلز ہیں۔ اب ہم کسی اور ادارے کو نہیں، ہم صرف عدلیہ پہ فوکس کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ عدلیہ میں جو کچھ ہوا، آپ کے سامنے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ 2018 کے ابتدا میں یہی ہماری سپریم کورٹ تھی کہ جس کو باقاعدہ تحریک انصاف پروجیکٹ کے لیے ایک لانڈری دھوبی گھاٹ، ٹھیک ہے، اس میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور اس ٹائم یہ ایک جنرل یہ ٹرم استعمال ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے یا عدلیہ جو ہے وہ عمران پروجیکٹ کے لیے ایک لانڈری کا کام کر رہی ہے، یعنی کہ جو بھی سیاستدان تھے وہ اگر اپنی پارٹی سے وابستگی نہیں چھوڑتے تھے اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرانا ہوتا تھا تو ان کے خلاف ایسے کیسز بنا دیے جاتے تھے، جیلی ہوتے تھے یا حقیقت میں مبنی کیسز ہوتے تھے، ان کو ڈرایا جاتا تھا اور پھر جوڈیشری کے ذریعے ان کی ضمانتیں منسوخ ہو جاتی تھیں۔ ہاں، اگر وہ ان کی بات مان لیتے کہ ٹھیک ہے ہم تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ پھر اسی لانڈری سے، اسی سپریم کورٹ سے ان کے کیسز معاف بھی ہو جاتے تھے، ان کو صادق امین کے سرٹیفکیٹ بھی مل جاتے تھے، یا وہ ڈیم فنڈ میں پیسے بھی جمع کرا دیتے تھے اور ان کو ٹکٹیں بھی مل جاتی تھی۔ تو وہ لانڈری تھا۔ اب افسوس ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ جب فتنہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف عمران خان ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کو کلا کما کرنے کے لیے جو اس کی سہولت کاری کسی دور میں کیا کرتے تھے انہوں نے کفارہ ادا کرنا شروع کر دیا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کفارہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ باقی پارلیمان سے بھی اور سیاستدانوں نے بھی بہت ساری چیزوں پہ ہر جگہ سے کفارہ ادا کرنا شروع ہو گیا، لیکن واحد یہ عدلیہ رہی جو جس نے کفارہ ادا کرنے کی بجائے الٹا سہولت کاری شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، پہلے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اپنا ادارہ استعمال کر رہے تھے نا، پھر سہولت کاری شروع کر دی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کی دوسری ہائی کورٹس ہوں صوبوں کی، اس میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے آپ سے تعلق رکھتے ہیں
تو آپ کے لیے جو ہے وہ سہولت کاری ہوگی. پچھلے دنوں کسی نے آپ کے اس پہ کمنٹ بھی کیا ہوا تھا, مجھے وہ ویورز کا کمنٹ یاد آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ تحریک انصاف کا جو شمولیت کا کارڈ کہاں سے بنتا ہے, تاکہ ہم بھی وہ کارڈ اپنا بنوا لیں اور پھر جتنے جرائم کریں اور ہمیں عدلیہ سے جو ہے وہ ریلیف مل جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے ویورز کی جو رائے ہے یہ اہم نہیں ہے اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل فیض براہ راست ملوث تھا سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں, اور وہ عمران پروجیکٹ کے ججز آج سپریم کورٹ میں انہوں نے کو کیا ہوا ہے, جوڈیشل کو کیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو 8 ججز کا فیصلہ آیا, اس میں تو اکثریتی وہ ججز ہیں جن کو عمران پروجیکٹ کے تحت لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے. جسٹس اطہر من اللہ بھی عمران پروجیکٹ کی پیداوار ہے, اور وہ کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. عمران پروجیکٹ کی پیداوار اس وجہ سے ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر جسٹس شوکت صدیقی اس ٹائم کے جسٹس شوکت صدیقی کو جنرل فیض تھریٹ نہ کرتا, جنرل فیض اس کو نہ ہٹواتا, جنرل فیض اس کو ساکب نثار سے کلوا کے اس کو جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا اس کو بطور ججی سے ہی جو ہے وہ نہ ہٹاتا, تو صورتحال ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتی. تو یہ اپنے معزز اطہر من اللہ صاحب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 عمران پروجیکٹ کے تحت جج لگا سکتے تھے؟ نہ لگاتے. وہ چیف جسٹس ہی شوکت صدیقی بنتا, پھر معاملات ہی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتے. بالکل. تو یہ فیض براہ راست ملوث تھا اس پوری مینوپولیشن کے اندر, یعنی انڈائریکٹلی فیض نے ججوں کو بھرتی کیا. تو کیا ایون کہ پی ڈی ایم کا جب حکومت تھا اس ٹائم بھی وہ وزیر قانون نے معافی مانگی تھی کہ ہمیں کہا گیا کہ جی یہ 2 جج بھی کرا دیں, اور بندیال بھی بلیک میل کرتا رہا. اور اسی طریقے سے چاہے جسٹس منیب اختر ہو, چاہے کوئی بھی نام لے لو, میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا, معزز جج ہے, میں کسی کو اس پہ نہیں کرتا, لیکن ان سارے ججز کی بھرتی جونیئر جج ہوتے تھے ہائی کورٹس کے اندر, لیکن عمران خان سے وابستگی تھی, بانی یعنی تحریک انصاف سے ان کا لگاؤ تھا, تو ان کو عمران پروجیکٹ کے تحت ان کو چن 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 کے عدلیہ میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹس میں لگایا گیا. اور انفارچونیٹلی آج ہم اس نیج پہ ہے کہ جب فتنہ عمرانی ہر جگہ سے اس کا قلع کما کیا جا رہا ہے, لیکن افسوس سے کہنا پڑے گا تھا کہ سپریم کورٹ میں آج بھی اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماورائے آئین عمران خان کے لیے کبھی آئین کو ری رائٹ کر دیا جاتا ہے, کبھی آئین کو معطل کر کے اس کو سہولت کاری کی جا رہی ہے. نون اور پی پی کے لیے الگ تشریح ہے, اب میں عمران خان کے لیے الگ تشریح. اب میں اس کے مستقبل پہ اگر یہ دیکھیں, یہ جو اب سپریم کورٹ میں تو اب ہونا نہیں ہے, کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ اگر ریٹائر ہو جائے گا تو اس کے بعد, اگر کیوں کہہ رہے ہیں, اگر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ریٹائر تو ہونا ہے نا, تو یہ کہیں نا کہ جب ریٹائر ہو جائے گا, ہاں جب ریٹائر ہو جائے گا تو اس کے بعد ٹوٹل ہماری جوڈیشری یوتھیا کنٹرول میں ہوگی. یعنی اگلا چیف جسٹس بھی عمران پروجیکٹ کے جج ہوں گے. ابھی اس کے بعد بھی اچھا, اب یہ جو 8 ججز کا فیصلہ آیا ہے, ہاں, اس میں 4 جج وہ تو مستقبل کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ مستقبل کے چیف جسٹس جب بنیں گے پروجیکٹ کے, اچھا میں یہاں پہ لکھ کے آپ کو بتانے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے. اب ایمن کے قاضی صاحب بھی جو ہے وہ ابھی جج وہ اپنی مرضی کے اپوائنٹ نہیں کر سکے, آئین قانون والے اپوائنٹ نہیں کر سکے, ان کو جج اپوائنٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جسٹس منصور نے وہ کیا, کہیں نہ کہیں تو وہ جج ایسے آئے ہیں کہ جو عمران پروجیکٹ کے ہیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ. ٹھیک ہے. تو اب میں کہہ سکتا ہوں 2040 یا 2045 تک ہماری سپریم کورٹ میں عمران پروجیکٹ کے ججز جو ہیں وہ تقویت میں رہیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کیا ہوگا؟ عمران خان تو ملک توڑنا چاہ رہا ہے, تو یہ اس کے برابری کریں گے نا, اس کو سہولت کاری کریں گے, اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ سپوز کرو کہ دوسری سائڈ پہ عمران پروجیکٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے وہ سب کچھ. ٹھیک ہے. یعنی کہ عمران خان اور یہ اس کی سیاست ختم بھی ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو مستقبل کے چیف جسٹس بنیں گے یہ حکومتوں کو چلنے نہیں دیں گے. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف ان کو بڑا بغض ہے.
ہاں ان کو چلنے ہی نہیں دیں گے. جیسے یوتھیا سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ عقل فہم ادراک کو نہیں مانتے. خدا اچھا رب سندھی میں کہتے ہیں رب رسے مت کھسے، یعنی عقل چھین لیتی ہے، تو وہ ان کی بھی عقل چھین. قرآن کی آیت بھی ہے سم بکمن عمی فہم لا یبصرون. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے آئین کو نہیں مانا، آئین سائڈ پہ پھینک دیا، اپنے حلف کو سائڈ پہ پھینک دیا. ان کو آئین نظر ہی نہیں آ رہا، عمران خان کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اسی طریقے سے 2040-45 تک میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران پروجیکٹ کے ججز کسی بھی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. جوڈیشل کو رہے گا اور وہ انارکی رہے گی حکومت. تو حل کیا ہے؟ کیسے پھر عمران پروجیکٹ کے ججز میں سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ یہ دیکھیں حل پارلیمنٹ ہی کروا سکتی ہے. حل جو ہے وہ پارلیمان کے پاس ہے. پارلیمان ابھی مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک وہ کیوں سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو تو یہ چاہے اتوار ہے چاہے کچھ بھی، ان کو تو قومی اسمبلی کو ڈیلی بیسس پہ اجلاس ہونے چاہیے اور ڈیلی بیسس پہ ان کو ایسی قانون سازیاں. دیکھیں اب مسئلہ تھا جی ان کے پاس 2/3 نہیں ہے، اب وہ قانون تو بن گئے لیکن ابھی تک اس پہ مجھے تو ابھی تک گزٹڈ نوٹیفکیشن پتہ نہیں کیوں نہیں ایشو ہو رہا ہوا ہے. نہیں پتا مجھے اب وہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے. یہ ایک دن یہاں پہ قیمتی ہے. میرا خیال ہے ہو گیا ہے. اچھا اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن ریورس کرے، ان کو 2/3 ملے، ان کو قومی اسمبلی کے اندر آئینی ترمیم کر دیں، ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار تبدیل کر دیں. ججز کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی ترمیم چینج کریں. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہوگی، ان کو پہلی بات ہے کہ ججز بھرتی کا طریقہ کار بھی تبدیل ہونا چاہیے. 19ویں آئینی ترمیم کو بھی تبدیل کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشنل وہ دور کی بات ہے، وہ بعد کی بات کریں گے. ابھی ان کو جو ارجنٹ چیزیں چاہیے وہ یہ چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام لے کے آئیں. بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام سے ان کو اپوائنٹمنٹ یعنی کہ وہ یہ جو اختیار ہے پارلیمان کا اختیار جو ہے وہ تاکہ ان ججز کے پاس نہ جا سکے جو کہ قتل ڈکیٹی سزائے موت کے کیسز سنتے ہیں. وہ جب آئین ان کے سامنے آتا تو آئین کو بھی سزائے موت دے دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. پھر اس میں آئینی عدالت قائم ہوگی، اس میں سپریم کورٹ سے تو نہیں جج لینے پڑیں گے نا، وہ تو نئے بھرتی کرنے پڑیں گے، وہ نئے بھرتی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں پتہ نہیں کیوں اب آج یہ اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے میں ناکام رہی یا ایکسٹینشن نہیں دیتی تو جوڈیشری ہمیشہ 2040-45 تک کہہ رہا ہوں، ہمیشہ نہیں، جوڈیشری وہ پھر نکل گئی. یعنی حکومت پھر گردن پیش کرے گی سمجھے عدالت. وہ پھر دیکھیں وہ وزیر اعظم کو بھی نائل کرتے رہیں گے، وہ ان کو چلنے بھی نہیں دیں گے. کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا ان کی قانون سازی کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک جیسے افتخار چودھری کسی دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف کرتا رہا، ان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے. کوئی اچھا کام کریں گے اس میں وہ روڑے اٹھائیں گے. 18ویں ترمیم اٹھا کے پھینک دی تھی نا کہ بھائی ججز طریقہ کار تبدیل کرو اور 19ویں ترمیم کرو. تو اس میں اس وجہ سے میں یہ چاہ رہا ہوں اور یہ حکومت کو بھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اب آپشن نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کو مشکل حالات کے اندر مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ایسا ہی ہے. اگر آپ لے تو لال سے کام اگر ملک بچانا ہے، اچھا ڈنکے کی چوٹ پہ کرے، فرنٹ پہ آ کے کرے، یہ کیا مسی سائیڈ پہ اور یہ وہ نہیں. اب وہ وقت ہے کہ اب آپ کو ریاست بچانی ہے، ملک بچانا ہے، یہ نظام بچانا ہے، پارلیمان بچانا ہے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو بچانا ہے. تو آپ کو سامنے آنا پڑے گا، فرنٹ پہ کھیلنا پڑے گا. آپ کو مشکل سے مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. ایک بات بتاؤں، اگر عمران پروجیکٹ کا بانی اور ISI کا سابق سربراہ، عام جنرل بھی نہیں ہے، ISI کا سابق سربراہ ہے، پہلی دفعہ کسی سربراہ کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے. اگر عمران پروجیکٹ کے بانی اور ISI کے سابق سربراہ کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے اور پھر اگلی باری باجوہ صاحب بھی سہولت کاروں میں شامل رہے ہیں. نہیں وہ کفارہ ادا کر گئے. ٹھیک ہے، ہاں انہوں نے تو کہا کہ بھئی ہم نے کفارہ ادا کرنا ہے. اچھا صحیح بات ہے. دوسرا لیکن لفظوں سے صرف نہیں ہوتا، دونوں پریکٹیکلی بھی کیا. اچھا دوسری یہ بات، ہاں عمران کو آزاد چھوڑ دیا سیاسی جماعتوں کو کہ بھائی جا کے جو کو کرنا ہے. صحیح ہے نا، انہوں نے تو کیا نا. انہوں نے اچھا نہیں میں نے کہا اگر جو ہیں اپنا سہولت کار فوج میں، اسٹیبلشمنٹ میں، ISI میں، اگر ان کا گھیرا تنگ ہو سکتا ہے، ان کا احتساب ہو سکتا ہے تو ججوں کا کیوں نہیں؟
जजों का ये आपकी वो भी तो सहूलतकार है। वो मेरी बात सुनिए, उनका होना चाहिए, लेकिन सारे सहूलतकारों का मुहासबा होना। अदा हम यही रो रहे हैं कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में जजेस का एहतसाब हो सकता था, लेकिन जब इमरान प्रोजेक्ट के जज अक्सरियत में ना होते, उन्होंने तो कू किया हुआ है, पूरी जुडिशरी अपने हाथ में ले ली है। अब कौन एहतसाब करे उनका? नया कानून भी बन सकता है, नई तरमीम आ सकती है। बात सुने कि अगर कोई जज आइन से मावरा फैसला दे तो उसका एहतसाब होना चाहिए, और एहतसाब का तरीक़ेकार भी नए कानून। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो दावी कह रहे हैं कि इनको जो है वो फिलफोर तरमीम लेके आनी है, आईनी अदालत का क़याम भी लेके आना है, और उसके साथ साथ काजी को एक्सटेंशन दिलाने के लिए भी इनको अटेम्प्ट करनी चाहिए। अगर सपोज करो काजी को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो वो तो रिटायर हो जाएगा अक्टूबर में, अक्टूबर के बाद इनके लिए मुश्किल हालात शुरू हो जाएंगे सही बात हुकूमत के लिए। और इमरान प्रोजेक्ट फिर मुस्तकबिल में भूल जाए 2040-45 तक कि वो देखें 4 जजेस, इन 8 में से 4 जजेस ने चीफ जस्टिस बनना है। वो ये तो नहीं है कि अब कल सारे के सारे बन जाएंगे। पहले जो है वो मंसूर अली शाह बनेंगे, फिर मुनीब अख्तर बनेंगे, फिर मुनीब अख्तर के बाद जो है वो बनेगी अपनी क्या नाम है बनेंगे, नहीं वो शायद जस्टिस याया अफरीदी बने, मासवा एक याया अफरीदी के, उनका थोड़ा सा वो यूथिया बनने का शिकार नहीं है। फिर आयशा मलिक, वो तो फ्रंट पे इमरान के लिए सपोर्ट करती है, वो बनेगी। और उसके बाद भी जो जजेस लगे हैं वो जो है वो इमरान प्रोजेक्ट के तहत लगे गए हैं। वो सारे देखते जाए कि कब तक ये मामला 2035-40 तक ये मामला चलेंगे। देखते हैं, और ये वो हो सकता है हुकूमत का प्लान में हो, हुकूमत भी सोच रही होगी, जाहिर है बड़े बड़े दिमाग बैठे हैं हुकूमत के साथ। सॉरी, इतने बड़े दिमाग नहीं है अभी तक, उनकी सोच से हमें नजर नहीं आ रहा कि कोई बड़े दिमाग। तो फिर मार खाएंगे खुद ही, तो मार खा रहे हैं ना हम, तो करेंगे। उनको थॉट्स दे रहे हैं कि आपको फिलफोर इन चीज़ों पे हंगामी बुनियादों पे ये काम करना चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया तैयब। व्यूअर्स, तैयब के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।